میں پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ پولیس کے 2 سپاہی صرف 2 قدم کے فاصلے پر میرے پیچھے اسی اسپیڈ سے بھاگ رہے تھے۔ ایک سپاہی گندی گالیاں نکال رہا تھا اور کہہ رہا تھا، رک جا، تو بچ جائے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن مجھے پتہ تھا پولیس والوں کا وعدہ کتے کی دم جیسا ہوتا ہے، جیسے چھوڑیں تو فطرت کے مطابق مڑ جاتی ہے۔ اگر آج میں موقع واردات سے پکڑا گیا تو پولیس والوں نے سب سے پہلے مجھے مار مار کر ادموا کر دینا ہے، کیونکہ میں ان سے ایک شکاری کے ہاتھ سے پھسلی ہوئی مچھلی کی طرح نکل کے بھاگا تھا۔ میں انتہائی دبلا پتلا تھا، پر وہ دونوں سخت جان پینڈو تھے۔ پچھلے 10-12 منٹ سے مسلسل تیز اسپیڈ سے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، تھک ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک میرے سر پر انتہائی زور سے کوئی سخت اور بھاری چیز لگی۔ شدید درد کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا، لیکن میں رکا نہیں اور پوری قوت سے اپنے اعصاب کو قابو کیا اور بھاگتا رہا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے بوٹوں کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے رفتار تھوڑی کم کر کے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک پولیس والا زمین پر گرا پڑا تھا اور دوسرا اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے پاس بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی مجھے سر میں کھجلی سی ہوئی، جیسے بہت ساری چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سر پر ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ دراصل پولیس والے نے بھاگتے ہوئے اپنی رائفل کا بٹ میرے سر پر دے مارا تھا۔ بٹ تو نشانے پر لگ گیا، لیکن وہ خود اپنا توازن کھو بیٹھا اور پھسل کر گر گیا۔ میرے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ تھوڑا آگے جا کر دائیں طرف پرانا گنجان علاقہ تھا، جہاں بیچوں بیچ درجنوں باریک گلیوں کا ایک جال سا تھا۔ میں ان گلیوں میں جا گھسا۔ 8-10 گلیاں دائیں اور بائیں مڑنے کے بعد ایک مکان جیسا باہر والا دروازہ کھلا تھا، اس کے اندر گھس گیا۔ اندر جاتے ہی دائیں طرف سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر دوسری منزل کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس علاقے میں ساری چھتیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھیں، صرف 5-5 فٹ کی دیواریں تھیں۔ میں دیوار پھلانگ کر دوسری چھت پر جانے کے لیے دیوار پر چڑھا ہی تھا کہ مجھے چکر آ گئے اور میں واپس اتر گیا۔ پاس ہی ایک پرانی لیڈیز کا کاٹن کی قمیض کا گلا سڑا ٹکڑا پڑا تھا۔ میں نے اٹھایا اور سر پر زخم والی جگہ پر رکھ لیا، اور چھت کے کونے پر اینٹوں سے بنی پکی پانی کی ٹنکی تھی۔ میں نے اس پر سے سلیب ہٹا کر ٹھنڈا پانی پیا تو تھوڑا بہتر محسوس ہوا اور میں وہیں ٹنکی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ نیچے سے بہت ساری آوازیں آئیں، اوپر گیا ہے، اوپر گیا ہے۔ مجھے جلدی میں کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں پانی کی ٹنکی کے اندر گھس کر بیٹھ گیا اور سیمنٹ اور بجری کی بنی سلیب کو دوبارہ اوپر سیٹ کر دیا۔ میں حیران تھا پولیس والوں نے مجھے اتنی جلدی کیسے ڈھونڈ لیا۔ 4 پولیس والے چھت پر آ گئے۔ مجھے سلیب کے نیچے سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے سر سے بہنے والے خون کے قطروں کو دیکھ دیکھ کر چھت تک پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک سیانہ پولیس والا بولا، یہ دیکھو، دیوار پر خون لگا ہوا ہے۔ یہاں سے اس نے دیوار پھلانگی ہے۔ ہمیں ہمسائیوں کے گھر جا کر تلاش کرنا چاہیے۔ پر حوالدار بولا، یہاں تو درجنوں گھروں کی چھتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، کس کس کے گھر میں اسے تلاش کریں گے؟ آ جاؤ، چلیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس حرامی کو بچ کر کہاں جائے گا، باہر تو نکلے گا ہی۔ اس کے بعد وہ سب واپس چلے گئے، لیکن میں اگلا 1 گھنٹہ ٹنکی کے ٹھنڈے پانی میں ہی بیٹھا رہا، اس خوف سے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں۔ پھر میں سلیب ہٹا کر ٹنکی سے باہر نکلا۔ میں حیران تھا کہ گھر کا کوئی فرد ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں ابھی گھر سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ پولیس والے پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھ پر کپ کپی طاری تھی۔ کچھ تو خون زیادہ بہہ جانے کی نقاہت تھی، اور دوسرے فروری کے مہینے میں ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہا۔ پچھلے 24 گھنٹے سے سویا بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آیا تو وہاں 2 کمرے تھے، دونوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ مجھے چھپنے اور چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔
مجھے مسلسل چکر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے نچلی سیڑھیوں سے گراؤنڈ فلور پر اترا تو سامنے برآمدے کے آگے موٹے پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے پردہ ہٹایا تو سامنے صوفہ تھا۔ میں بڑی مشکل سے صوفے تک پہنچا اور مجھ میں سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ صوفے پر لیٹتے ہی میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ پتہ نہیں سو گیا تھا یا بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھیں ابھی بند تھیں لیکن دماغ جاگ چکا تھا۔ کسی کا انتہائی نرم و ملائم ہاتھ میرے ماتھے پر تھا، جیسے کسی کا بخار دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ بڑی ہی سحر انگیز اور میٹھی سی دھیمی سی کسی امپورٹڈ پرفیوم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے سب یاد آ گیا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میں مر تو نہیں چکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ واہ کیا منظر تھا! ایک انتہائی حسین اور خوبصورت جوان لڑکی، نرم و نازک، بل کھاتا جسم، چمکتا ہوا گندمی گورا رنگ جو کہ بے انتہا پرکشش تھا، بڑی بڑی کالی غزالی آنکھیں، گھنگھریالے بال، انتہائی باریک سلک کا سوٹ پہنے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر چکا ہوں اور حور میرے پہلو میں بیٹھی ہے۔ میں اپنی اس خوبصورت موت پر راضی تھا اور رب کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ بولی اور اس کے ہونٹ ہلے تو ایسے لگا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں کھل رہی ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم کہاں ڈاکہ ڈال کر آئے ہو؟ میں نے یہ سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں ڈاکو نہیں ہوں۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے میری آواز نہ نکل سکی۔ میرا دل بتانے کو بے چین تھا کہ میں ڈاکو تو نہیں ہوں، پر اس وقت تم پر ڈاکہ ڈالنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ بولی، اوہ معاف کرنا، ابھی رہنے دو، بعد میں باتیں کر لیں گے۔ ابھی میں تمہارے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے، اس لیے آرام سے لیٹے رہو۔ میں نے غور کیا تو میں ابھی بھی اسی صوفے پر لیٹا ہوا تھا جہاں آ کر گرا تھا۔ میں اس لڑکی کی بے باکی اور اعتماد پر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ وہ دودھ گرم کر کے لے آئی اور مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں آدھا تو اس کے چھونے سے ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے پیالہ پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں نے دودھ پیا تو تھوڑے اوسان بحال ہوئے۔ جب تک میں دودھ پیتا رہا، وہ خاموشی سے انتہائی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر مونا لیزا جیسی چھپی ہوئی کمال کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے دودھ کا پیالہ واپس کیا اور شکریہ کہا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں 7 گھنٹے بعد اٹھا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم پٹھان ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں پنجابی ہوں۔ میرا رنگ گورا اس لیے ہے کہ میری ماں کشمیری تھی۔ میرا نام عاصم ہے۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میرا نام رانو ہے، میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اکیلی رہتی ہو؟ رانو نے کہا، ہاں، نیچے میں اکیلی رہتی ہوں، اوپر والا حصہ ایک فیملی کو کرائے پہ دے رکھا ہے جو کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ صبح جب تم اندر آئے تھے تو میں اندر کمرے میں تھی، میں نے تمہیں اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے باہر کا دروازہ دودھ والے کے لیے کھلا رکھا تھا، لیکن جب پولیس والے آئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں باہر نکلی تو انہوں نے بتایا وہ ایک ڈاکو کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ ڈاکو گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا، تو انہوں نے خون کے قطرے دکھائے جو سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کی آواز کے ترنم میں مست تھا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ بس بولتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ کہہ رہی تھی کہ جب تم نیچے آئے تو میں کچن میں تھی اور تمہیں دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، پر تم صوفے پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں کافی دیر کھڑی تمہیں دیکھتی رہی لیکن تم ساکت پڑے رہے۔ پہلے میں پولیس کو فون کرنے لگی تھی، پھر میں نے تھوڑی ہمت کی اور پاس آ کر دیکھا تو تمہارے خوبصورت
اور معصوم چہرے کو دیکھ کر مجھے لگا کہ تم ڈاکو نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، بڑی دلیر ہو تم تو ایک ڈاکو کے پاس آ گئی اور ڈاکو کے چہرے پر بھی تمہیں معصومیت نظر آئی۔ وہ بولی، مجھے ہر طرح کے بندے کی پہچان ہے کیونکہ میں وکیل ہوں۔ میں نے کہا، اچھا وکیل ہو؟ پھر تو تم بھی ڈاکو ہوئی نا؟ وہ سن کر تھوڑا سا شرما گئی۔ میں نے پوچھا، تم اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ وہ بولی، میری ماں میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور میرا باپ بہت امیر آدمی تھا، اور باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد پر پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ یہ مکان پہلے سے میری امی کو نانا سے وراثت میں ملا تھا۔ ہم واپس یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ 2 سال پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے میں اکیلی یہاں رہتی ہوں۔ رانو بولی، تم نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرا ایک جگری دوست تمہارے علاقے میں رہتا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے بتایا اس کے گھر پر اس علاقے کے ایک بدماش نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اس گھر میں جوا کرواتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کا صدر ہوں، اس لیے میرے پاس اسلحہ اور لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم نے مل کر پلان بنایا کہ ہم اس جوئے کے اڈے پر دھاوا بولیں گے اور اس جگہ کو خالی کروا لیں گے۔ پر کل رات جب ہم نے وہاں پر حملہ کیا تو اس علاقے کا ڈی ایس پی بھی وہاں پر بیٹھا جوا کھیل رہا تھا۔ دراصل یہ جوئے کا اڈا چل ہی اس کی سرپرستی میں رہا تھا۔ ہم نے جا کر 4 گن مین جو باہر بیٹھے تھے تاش کھیل رہے تھے ان کو قابو کیا اور ان سے اسلحہ چھین لیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کر اندر سے کچھ بندے باہر کی طرف آئے تو ہم نے اندھا دھن ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ہم 25 کے قریب لڑکے تھے، ہر ایک کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ ہماری اندھا دھن فائرنگ سے وہ سب کے سب پچھلے دروازے سے اور دیواریں پھلانگ کر بھاگ گئے۔ ہم اندر ہال میں گئے تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پیسے کے ڈھیر لگے تھے۔ ہال کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو اندر ایک دفتر تھا۔ اس دفتر کی پچھلی طرف بھی ایک دروازہ تھا جو باہر پچھلی سڑک پر کھلتا تھا۔ شاید اسی دروازے سے ان میں سے کچھ لوگ بھاگے تھے کیونکہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دفتر میں ایک ٹیبل تھا جس پر 15 کے قریب ٹیلی فون پڑے تھے اور ایک دیوار کے ساتھ بہت بڑی لوہے کی الماری تھی جس نے تقریباً پوری دیوار کو چھپایا ہوا تھا۔ میں نے الماری کے ہینڈل کو گھما کر الماری کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھی۔ میں وہاں سے مڑا تو ٹیبل کی ٹانگ کے پاس چابیوں کا ایک گچھا پڑا تھا جو شاید بھاگتے وقت ان سے گر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے چابیاں اٹھائیں۔ مجھے الماری کھولنے کا تجسس تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے چابیاں آزمائیں تو تیسری چابی لگ گئی اور لاک کھل گیا۔ میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ الماری کے 4 بڑے خانے تھے۔ 3 خانے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چوتھا خانہ 5-5 تولے کی سونے کی اینٹوں سے بھرا تھا جو اندازاً 1000 سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے اتنا پیسہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں اس قانون کے خزانے کے شہر میں کھڑا ہی تھا کہ پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ مجھے اچانک ہوش آیا۔ میں نے جلدی سے پاس پڑی ہوئی ردے کی ٹوکری کو خالی کیا اور سونے کی اینٹیں اس میں بھری۔ تقریباً آدھی اس میں سما گئیں۔ پولیس سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں ٹوکری اٹھا کر واپس ہال کی طرف بھاگا۔ وہاں گیا تو نوٹ پورے فرش پر بکھرے پڑے تھے اور وہاں پر میرے ساتھ آنے والے لڑکوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سب شاید پولیس سائرن کی آواز آتے ہی اپنا اپنا مال غنیمت سمجھ کر لوٹ کر بھاگ چکے تھے۔ مجھے خیال آیا سارے اس طرف بھاگے ہیں، مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ میں ٹوکری لے کر پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے سے باہر نکلا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ پولیس سائرن کی آواز تو آ رہی تھی لیکن ابھی کہیں دور تھی۔ میری دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی زنگ آلود آئس کریم کی سائیکل والی ریڑھی کھڑی تھی
جس کی حالت بتا رہی تھی کہ کئی سال سے وہیں کھڑی تھی۔ میں نے اس کے آئس کریم والے باکس کا ڈھکن زور لگا کر کھولا، ساری اینٹیں اس میں پھینک کر ٹوکری کو خالی کیا اور ٹوکری کو ایک طرف پھینک کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے دل میں لالچ آ گیا، کیونکہ پولیس سائرن کی آواز تو کہیں قریب سے آ رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹوکری دوبارہ اٹھائی اور اندر جا کر باقی سونے کی اینٹیں بھی اس میں بھریں اور باہر آ کر آئس کریم باکس میں ڈال دی اور ڈھکن دوبارہ بند کر دیا اور ٹوکری کو واپس آفس کے اندر پھینک کر سڑک کے ساتھ ساتھ ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ رات کا آخری پہر تھا، سڑک کے دوسری طرف لڑکیوں کا اسکول تھا، اس وجہ سے زیادہ پیدل آمد و رفت نہیں تھی۔ تقریباً آدھا کلومیٹر آگے چوک تھا۔ میں چوک پر پہنچ کر ایک رکشہ میں بیٹھ گیا۔ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے رکشے والے سے کہا، ایمرجنسی ہے، جلدی ہاسپٹل چلو، لیکن رکشے کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ایک پولیس موبائل سائرن بجاتی فوراً رکشے کے آگے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا پسٹل نکال کر رکشے کی گدی جس پر میں بیٹھا تھا اس کے نیچے بنے باکس میں پھینک دی۔ پولیس موبائل میں سے 7-8 جوانوں نے چھلانگیں لگائیں اور رکشے پر اپنی گنیں تان کر ہمیں گھیر لیا۔ ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور باہر آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھائے اور باہر آ گیا۔ میں کوئی پھرتی نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت کسی بھی پھرتی کا مطلب سیدھی گولی تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہی کہا، سر آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ سب انسپکٹر جو پیچھے کھڑا تھا آگے بڑھا اور بولا، تم نے ڈی ایس پی صاحب کی پراپرٹی پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ ہم نے تمہیں اس گلی سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے جہاں واردات ہوئی ہے۔ جلدی سے میرے ذہن میں جو کہانی بنتی گئی میں بولتا گیا۔ میں نے کہا، میرا تو گھر ادھر ہے اور بھاگ میں اس لیے رہا تھا کہ میرا بھائی ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ مجھے ابھی ہاسپٹل سے فون آیا تھا، میں جلدی ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا، آپ رکشہ والے سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب انسپکٹر نے رکشے والے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، جی صاحب جی، اس نے رکشہ میں بیٹھتے ہی مجھے کہا تھا کہ جلدی ہسپتال چلو۔ سب انسپکٹر نے ایک سپاہی سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ مجھے پتا تھا میرے پاس تو انہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ڈر تھا کہیں رکشہ کی تلاشی نہ لے لیں۔ پولیس والے نے تسلی سے تلاشی لینے کے بعد کہا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر پولیس والے جو اپنی بندوقیں مجھ پر تانے کھڑے تھے تھوڑے ریلیکس ہو گئے، لیکن سب انسپکٹر بولا، اس کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ میں نے احتجاج کیا، مہربانی کر مجھے جانے دو، میں نے جلدی ہسپتال پہنچنا ہے، میرا بھائی شدید بیمار ہے، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سب انسپکٹر بولا، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ ڈی ایس پی صاحب نے کچھ حملہ آور ڈاکوؤں کی شکلیں دیکھ لی تھیں، تم سے تفتیش اور تمہاری شناخت پریڈ کروانے کے بعد اگر تم بے قصور ہوئے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، کچھ اور جگاڑ کرنی پڑے گی۔ میں تابع داری کے ساتھ پولیس ڈالے میں بیٹھ گیا۔ 2 پولیس والے میرے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے، 4 میرے سامنے بیٹھ گئے۔ گاڑی چلتے ہی انہوں نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ ایک کہنے لگا، تم تو ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار لگتے ہو اور آدھی مجرم بھی نہیں لگتے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا تاکہ وہ سب میری طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ میں نے کہا، مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو اپنے بھائی کی ٹینشن ہے، اس لیے بھاگ رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے سب انسپکٹر نے اپنے وائرلیس پر اطلاع کر دی کہ ہم نے ایک مشتبہ ملزم پکڑ لیا ہے۔ ساتھ ہی کسی نے وائرلیس پر جواب دیا، ڈی ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ اس کو ہر حالت میں زندہ لے کر آنا ہے۔ میں پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ یہ خبر میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ میں آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لیکن ذہنی طور پر پورا مستعد اور تیار تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد آگے سبزی منڈی تھی۔ وہاں گدھا گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی وجہ سے ٹریفک بہت سست تھی۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی رکی، مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے انتہائی
پھرتی سے پولیس ڈالے سے باہر چھلانگ لگا دی اور باہر توازن برقرار نہ رکھ سکا تو میں سڑک پر کندھے کے بل گر گیا۔